جب آپ ریڈنگ کر لیں تو آپ نے رچرڈ فائنمین کی $1 ٹریلین کی ٹیکنیک کو اپلائی کرنا ہے. اور اگر ایک بچہ اس ٹیکنیک کو اپلائی کر لیتا ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ بچہ جو بھی لیسن یاد کرے گا اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکنیک اتنی افیکٹو، اتنی پریکٹیکل، اتنی پریگمیٹک ہے کہ اس ٹیکنیک کا ڈائریکٹ تعلق مائنڈ سائنسز کے ساتھ ہے، ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ ہے. رچرڈ فائنمین کی یہ ٹیکنیک یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ایک کویسچن کو ریڈ کر لیں گے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے، تو اب آپ نے اپنا ٹیچر بھی خود بننا ہے اور آپ نے اسٹوڈنٹ بھی خود بننا ہے. صحیح ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اس کویسچن کو اس انداز سے خود کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر آپ کو وہ کویسچن ایک 10 سالہ 12 سالہ بچے کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں. اب مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک 25 سال کے انسان کو کوئی بات سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک 10 سال کے انسان کو کوئی بات سمجھانا زیادہ آسان ہے؟ 25 سال کے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے وہ ریچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ سوال ایک 10 سال کے بچے کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کو اتنا سمپلیفائی کرنا ہوگا کہ آپ ایک بچے کو بھی سمجھا سکیں. تو سمپلیفائی آپ کسی چیز کو اسی وقت کر پاتے ہیں نا جب آپ اس کو اچھے سے سمجھ پاتے ہیں. اگر آپ کو خود سمجھ نہیں ہے تو آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ بتائیں. لیٹس سے کہ جی میں یہ میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر مجھے اس بارے خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کیا میں پوڈ کاسٹ میں اس بارے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنمین ٹیکنیک کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی کویسچن کو اتنا ڈیپ لیول، اتنا آسان بنا دینا ہے، خود کو اس لیول پہ آپ نے سمجھا دینا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو سمجھا سکیں. صحیح ہو گیا. فرسٹ انڈرسٹینڈ دین یو کین میک انڈرسٹینڈ ادرس. پہلے آپ خود سمجھیں گے پھر آپ دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوں گے. اور اب آپ ٹیچر بھی خود ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی خود ہیں تو اب آپ خود کو سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں میں نے اپنا ٹیچر تو خود بننا ہے لیکن میں نے اسٹوڈنٹ نہیں بننا، تو پھر آپ گھر میں کوئی ڈھونڈ لیں، کزن ڈھونڈ لیں، چھوٹی بہنا چھوٹا بھائی ڈھونڈ لیں جس کو آپ کہیں کہ بھائی ادھر آئے، میں آپ کو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن سمجھاتا ہوں، پاسکلس لا سمجھاتا ہوں، واٹس ایور. تو آپ نے فائنمین ٹیکنیک کو اپلائی کیا اور آپ نے اس کویسچن کو سمجھ لیا. اب اس ٹیکنیک کو جب آپ اپلائی کریں گے تو اس سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بہتر ہوگا، اس سے آپ کی جو کنسیپچول کلیئرٹی ہے وہ بہتر ہوگی. اور اگر آپ ایگزام میں چلے گئے ہیں اور آپ کو سٹریس ملنے کی وجہ سے جو چیزیں آپ نے کریم کی تھیں، یاد کی تھیں، وہ آپ کے مائنڈ سے اسکپ ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ اس کو لکھ سکیں گے یا نہیں لکھ سکیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ کام کر لیا. دین نیکسٹ آر، سیکنڈ آر اسٹینڈس فار ریکال اور ریسائٹ. اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. مطلب یاد آپ ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. اگر آپ آڈیٹری لرنر ہیں تو آپ کیا کریں کہ اونچا بول کے آپ یاد کر لیں. اگر آپ کائنیسیٹک لرنر ہیں تو آپ لکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں یا یاد کر کے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ویژول لرنر ہیں تو آپ ذرا دیکھیں چیزوں کو، یاد بھی کریں اور ساتھ ساتھ دیکھیں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اب ایسے یاد کرنا ہے کہ جیسے حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، تو اب آپ اس کو کانسیپٹس کلیئر ہونے کے بعد چیزوں کو ریکال کر رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. لاسٹ آر جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. موسٹ امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ لاسٹ آر اسٹینڈس فار ریوائز، ریکال، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، ریوائز، ریپیٹ، اور ایک اور ورڈ ہے ریوائز ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، چلیں جو بھی ہوتا ہے. مطلب آپ نے نا اس کویسچن کو ریوائز کر لینا ہے، دوہرا لینا ہے، ریپیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ریوائز کرنا ہے. چونکہ مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ آپ کے برین میں 2 قسم کی میموریز ہیں، ایک شارٹ ٹرم میموری ہے اور ایک لانگ ٹرم میموری ہے. کوئی بھی جو ڈیٹا ہے وہ ہمیشہ پہلے شارٹ ٹرم میموری میں جاتا ہے، لیکن جو ڈیٹا ہمارا دماغ 24 گھنٹے کے اندر اندر ریوائز کر لے، ریپیٹ کر لے، یا کسی بھی ڈیٹا کو اگر ہم بار بار ڈسکس کریں، یا کوئی بھی ڈیٹا، کوئی بھی انفارمیشن جس کے ساتھ ایک ایموٹیو ویلیو ہو، جس کے ساتھ ہمارے ایموشنز جڑ جائیں، تو وہ ڈیٹا جو ریپیٹ کیا جاتا ہے، جو دہرایا جاتا ہے، وہ ڈیٹا ہماری شارٹ ٹرم میموری سے ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا ایونٹ جس میں کوئی ایموٹیو ویلیو ہو، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ڈیٹا جس کو آپ ریپیٹ کریں، جس کو آپ 2-3 لوگوں کو بتا دیں، یا جس کو آپ ریوائز کر لیں،
تو وہ ڈیٹا آپ کو نہیں بھولتا. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے, جس کو آپ پھر بوقت ضرورت ریٹریو کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ جو ٹیکنیک ہے, رابنسن کہتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی یاد کرو آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریوائز کر لیں, ریپیٹ کر لیں, دوہرا لیں. جب آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا, وہ چیزیں لانگ ٹرم میموری میں چلی گئیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ویکینڈس پہ جو بھی آپ نے سارے ویک میں پڑھا ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ ریوائز کر لیتے ہیں. اور جو بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ روز اس دن کا کام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دن انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے اس کو وہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں ایک جو ہے نا وہ گو تھرو کر لیتے ہیں, ریوائز کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ایک ویکلی ریویژن ہو جاتی ہے. اور پھر اگر آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی ایک ریویژن ہو جائے گی. جب آپ اس اپروچ کے ساتھ چیزیں یاد کریں گے تو پھر آپ کی کریٹیوٹی, کرٹیکل تھنکنگ, آپ کی جو ریشنلٹی آف تھاٹ ہے, آپ کی جو کنسیپچل اسٹڈی ہے, جو بھی آپ یاد کرتے ہیں وہ 6 مہینے تک 60% ایٹ لیسٹ اس کا آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے.